کہ جو عاملین ہیں، اچھا کچھ تو ٹھیک بھی اوبویسلی اس کے توڑ کے لیے بھی لوگوں کی ضرورت ہے، ہم ان سے انکار نہیں کر رہے، لیکن جس طرح سے کوئی بندہ فیک ہے یا اوریجنل ہے، یہ تو ہر پروفیشن میں ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اتنے کلو گوشت لے کے فلاں قبرستان میں جائیں اور وہاں پہ ٹانگ دیں اور پھر پیچھے مڑ کے نہیں آپ نے دیکھنا، کیونکہ چاہے آپ کو کچھ بھی ہو. تو میرے ذہن میں یہ اکثر خیال آتا ہے کہ جن اتنا مظلوم کیوں ہیں، وہ جائے پورا بکرا ہی کہیں سے جنگل سے اٹھا لے، ہرن اٹھا لے، ٹھیک ہے. اگر اتنی طاقت رکھتے ہیں جنات جو کہ، تو وہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ کسائی کی دکان پہ وہ حلال اور صاف ستھرا گوشت ہمارے لیے کوئی لے کے آئے گا. صحیح. تو اس کی کیا حقیقت ہے کہ جنات واقعی گوشت کھاتے ہیں یہ بکرے کا؟ حدیث ہے، کلیئر کٹ حدیث کی روشنی میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جنات نے ایمان قبول کیا تھا، بیعت کی تھی، اور صحابہ نے باقاعدہ دیکھا تھا جنات کو. وہ اس طرح دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک وادی میں جب واپس آ رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک دم رک گئے اور صحابہ کا تم یہیں ویٹ کرو، اور صحابہ نے کافی دیر تک ویٹ کیا. تو انہوں نے باقاعدہ دیکھا کہ کالے بادلوں کی طرح مطلب تیزی سے یوں گھومتی ہوئی ہوا آئی ہے کالے بادلوں کی طرح، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آگے چلے گئے. تو وہ ظاہر ہے کچھ جنات کی وادی میں غالباً گئے، وہاں پہ جا کے کچھ احکامات دیے جنات کو. تو جنات نے اس دوران سوال پوچھا تھا کہ ہماری خوراک کیا ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو ہڈیاں ہیں، یعنی جو گوشت کی ہڈیاں ہیں وہ تمہاری خوراک ہے. اور پھر انہوں نے پوچھا تھا ہمارے جانوروں کی کیا خوراک ہوگی. اس سے ثابت ہوتا ہے جنات کے جانور. ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جنات کے جانور بھی ہیں. بالکل، ان کے جانور ہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے ہیں اور کیا ہیں. جیسے یہ مائتھولوجی میں گاڈزیلا ٹائپ چیزیں بچے دیکھتے ہیں، تو واللہ عالم کیا پتہ اب کسی دور میں جانور ان کے بہت ایکٹیو ہوں اور نظر بھی آتے ہوں، لیکن ان کے جانور ہیں. تو ان کے جانوروں کی خوراک گوبر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان جانوروں کی خوراک گوبر ہے اور جنات کی خوراک ہڈیاں ہیں. یہ ثابت ہے صحیح حدیث. اچھا، اس میں جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکثر جو میں نے دیکھا ہے گھروں کی چھت پہ لوگ ہڈیاں رکھ دیتے ہیں اسی نیت سے کہ جنات کی خوراک ہے. تو یہ بڑا چائلڈش سا کوشچن ہے، مجھے اکثر نہیں سمجھ آتی کہ وہ ہڈیاں تو وہیں ایگزسٹ کرتی ہیں، کبھی لے کے تو نہیں گئے. یہ شاید پھر ان کا طریقہ کار ایسے ہوتا ہوگا کہ وہ اس کو کھا لیتے ہوں گے اور ہمیں نظر نہیں آتا. بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ متشابہات میں سے کس طرح سے کھاتے ہیں واللہ عالم، لیکن حدیث سے تو کلیئر پتہ لگ رہا ہے کہ وہ ہڈیاں ان کی خوراک ہیں. لیکن یہ جو گوشت والا آپ نے سوال کیا تھا، دیکھیں یاسر بھائی، اس میں ایک تو جو عامل ہے نا، عامل زیادہ تر تو بے وقوف، زیادہ تر کیا بلکہ 100% میں سمجھتا ہوں غلط ہی کام میں ملوث ہوتے ہیں. تو عامل کا ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ضائع کروانا، کیونکہ جتنے ایسے کام ہوں گے نا شیطان اتنا خوش ہوگا عامل سے. تو ہر وہ کام جس میں انسان بے وقوف بن رہا ہے یا اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر، اب دیکھیں نا یہ گوشت وہاں رکھ دینا یہ ضائع ہے، یا وہ عامل لے جائے گا، ٹھیک ہے، اگر وہ اسمارٹ ہے وہ کسی طرح سے لے جائے گا. ویسے جب وہ بہت اسپیسیفک کرتے ہیں نا پوائنٹ کو کہ فلاں جگہ پہ فلاں درخت کے ساتھ، مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں شاید وہ انہوں نے اپنے کوئی پوائنٹ رکھا ہوا ہوتا ہو جہاں ایسا بھی ہوگا. لیکن لیٹس ایزیوم کہ شیطان نے کسی نے کہا ہے، عامل کے ساتھ کچھ کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے. وہ ہوتا بڑا ریئر ہے، لیکن یہ کہ کچھ عامل ہیں جو شیاطین کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں بھی ہوتے ہیں. تو سپوز اس نے کہا ہے، تو وہ بھی دیکھیں نا، موکری، انسان کو بے بس دیکھنا، انسان کا مذاق اڑتے دیکھنا، اس سے شیطان کو ایک انرجی ملے گی. تو یہ موکری ہے نا کہ دیکھیں یہ پاگل، یہ بے وقوف، دیکھو کتنا ڈر رہا ہے، کیا حرکتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس چیز کے لیے. حالانکہ حدیث میں کچھ ایسا نہیں کہ گوشت رکھا ہو یا ایسے کر دو یا ویسے کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنا امپاور کیا اذکار وغیرہ بتا کے. ہاں جی، ایون یہاں تک بھی کہ اگر آپ بسم اللہ ہی ایون پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے سے بھی جو ہے وہ شاید جن داخل نہیں ہو سکتے گھر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا آسان ترین ہے نا. اگر آپ زیادہ نہیں دعائیں یاد کر سکتے یا نہیں پڑھ سکتے تو شاید اس سے بھی جو ہے وہ کام چلایا جا سکتا ہے گھروں کے